بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان الله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کو ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا ہے، 4 وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، اور پھر جب شرعی مجبوری ہو تو اس صورت میں ان کو بھی کھا لینے کا حکم بھی دے دیا، رخصت دے دی کہ اگر مجبوری کی حالت ہو، یعنی جہاں پر اتنا زیادہ خطرہ ہو کہ آپ کی جان جا سکتی ہے، تو پھر ایسی مجبوری کی حالت میں ان کو آپ کھا بھی لیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آیت جو ہے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کفار نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حرام نہیں تھی، جیسے وہ اونٹنیوں کا ذکر تھا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ، تو وہ خود سے انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار نہیں دیا تھا، اور ان کے بارے میں انہوں نے اپنے مشرکانہ عقائد کے تحت ان کو حلال کر لیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم یہ دیا ہے کہ وہ جو آپ خود سے حرام قرار دے رہے تھے وہ حرام نہیں ہے، اور ان کو صرف ہم نے حرام قرار دیا ہے، ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے آج کا بیان ہمارا، جس ترجمہ پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انما اس کو بے شک بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا سوائے اس کے نہیں، یا اس کے سوا نہیں۔ حرم حرام کیا، تو اس کے سوا حرام نہیں کیا، علیکم تم پر، میتہ مردار، یعنی ایک تو ہم نے مردار حرام کر دیا، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جو پکارا گیا ہو اس پر اللہ کے علاوہ کا نام، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر کوئی چیز ذبح کی گئی ہو تو وہ بھی حرام ہوگی۔ تو یہ 4 چیزوں کا ذکر ہو گیا، مردار، خون سے مراد یہاں دم مسفوح، بہتا ہوا خون ہے، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام پکارا گیا ہو، بلند کیا گیا ہو، وہ بھی چیز حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور ہو جائے، غیر باغ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، باغی نہ ہو، سرکش نہ ہو، اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو پھر اس صورت میں اگر وہ مجبور ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جی، اس کا ترجمہ تھا۔ اب ہم ساتھ ساتھ اس کو کچھ گرامیٹیکلی سمجھتے ہیں، اور ساتھ پھر اس کی مزید کچھ تشریح جو آئے گی وہ سمجھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو بے شک حرم، فعل یفعل تفعیل، تو حرم یحرم تحریم، ہا را میم ہی اس کا مادہ ہے، اسی سے حرام بن جاتا ہے۔ تو بے شک حرام کر دیا، منع کر دیا، علیکم تم پر، یہ جو علا پلس کم ہے،
الا کا مطلب پر ہوتا ہے، اور کا کو ما کم ہوتا ہے، کا تم ایک، کو ما تم دو، اور کم تم سب۔ تو تم سب پر بے شک حرام کر دیا گیا، اس نے حرام کیا۔ یہاں پر حرامہ یہ معروف ہے، اس نے حرام کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، علیکم تم پر، میتہ مردار۔ اب مردار جو ہے، جو جانور حلال ہوتا ہے جس کو ہم ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، وہ اگر بغیر ذبح کیے مر جائے تو وہ مردار کہلائے گا۔ جو حرام ہے وہ تو ہے ہی حرام ہے نا، تو یہ جانور جس کو ہم ذبح کرتے ہیں اس کی بات ہے۔ تو ہم ذبح نہیں کیا، اس کو چوٹ لگی، کسی جگہ سے گر گیا سپوز، تو گر کے وہ مر گیا ذبح کرنے سے پہلے تو وہ مردار ہو گیا، تو لہٰذا اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ پھر والدم، اور اسی طرح خون حرام ہے اگر وہ بہہ رہا ہو، لیکن جب ذبح کر لیا جاتا ہے تو کچھ خون تو بہہ جاتا ہے، کچھ خون اس کے گوشت میں بھی رہ جاتا ہے، کچھ اس کی رگوں وغیرہ میں رہ جاتا ہے، تو وہ جو خون رہ گیا باقی وہ حرام نہیں ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے۔ تو یہاں پر صرف دم کہا گیا، لیکن دوسری سورہ انعام جو ہے اس کی آیت نمبر 145 میں وہاں پر لفظ ہے مسفوحاً، مسفوحاً، تو مسفوح کا مطلب بہنے والا، تو وہاں پر اس کی تفصیل ہے۔ لہٰذا اگر صرف یہاں سے پڑھے تو لگتا ہے کہ یہ تو خون جو ہے وہ بالکل حرام ہو گیا، لہٰذا اندر اگر خون رہ گیا تو اس کا مطلب وہ بھی حرام ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہاں پر سورہ انعام میں ہے۔ تو خون جو ہے بہتا ہوا وہ بھی حرام ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے، یعنی یہ تو کسی بھی لحاظ سے، یہ چونکہ جانور ہی خود حرام ہے، لہٰذا اس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ جو مردار ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس کا جو چمڑا ہے سپوز، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو جب رنگ لیتے ہیں تو اس کے بعد دباغت اسے کہتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی کیونکہ یہ حرام ہے۔ وما اہل، اور جو یہ ما جو ہے یہاں پر موصولہ ہے، اور جو اہل اس کا مادہ ہے ہا لام لام، حلالہ، اور اس کو اگر ہم باب افعال میں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے افعل یفعل، تو لہٰذا یہ بن گیا احلالہ، احلالہ یحلل احلال۔ تو اب اس کو چونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، لہٰذا جب ایک جیسے آ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے چونکہ ساکن ہے، اگر ساکن نہ ہو تو پھر اس کی حرکت پیچھے نہیں لے جاتے، تو چونکہ یہ ساکن ہے لہٰذا اس کی زبر جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی، تو یہ ساکن ہو گیا، یہ زبر رہ گئی اس کی، وہ تو اسی طرح ہی ہے۔ اب ان دونوں کو آپس میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا، بلکہ اس کو یہیں ابھی روک دیں آپ، تو اس کو چونکہ اس کو مجہول بنا لیں آپ، تو مجہول جب بنائیں گے تو کیا کریں گے، یہاں سے بھی مجہول بن سکتا ہے، یہاں سے بھی بن سکتا ہے۔ مجہول بنانے کے لیے ماضی کو کیا طریقہ ہوتا ہے، شروع میں پیش دے دی جاتی ہے، سیکنڈ لاسٹ پر زیر دے دی جاتی ہے، آخری والے کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اب یہ زیر حرکت ہے اور یہ دونوں چونکہ لام لام ہے، دونوں سیم ہے، لہٰذا اس کی حرکت پیچھے چلی جائے گی، یہ ساکن ہو گیا اور یہ زبر اسی طرح ہی ہے۔ اب اس کا ادغام کر دیں تو کیا بن گیا، یہ بن گیا اہلہ، پکارا گیا، بلایا گیا، بلند کیا گیا، اور جو پکارا گیا بہی اس پر، یعنی اس کے ذبح کے پر، لغیر اللہ، اللہ کے غیر کو، اگر اللہ کے غیر کو وہاں پر پکایا گیا۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کا جو ترجمہ، یہ قرآن مجید میں یہ آیت جو ہے یہ 4 دفعہ ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، تو چاروں جگہ پر انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وقت ذبح، یعنی خاص طور پر انہوں نے اس پر زور دیا ہے کہ اگر ذبح کرتے وقت عین اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا تو اس صورت میں وہ جانور حرام ہو جائے گا پھر،
تو ویسے اگر آپ پہلے کسی کو کہہ دیتے ہیں جی یہ میرے والد صاحب کے نام کا ہے، میں ان کے نام پہ ذبح کروں گا، تو نام وہ صرف نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جو اس کو جب میں ذبح کر دوں گا تو اس کا ثواب جو ہے وہ میرے والد صاحب کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، نام اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا، اس پر کسی کو کوئی یعنی اس میں کوئی ہے ہی نہیں فساد یا جھگڑے والی یا کوئی اس پر کسی کو اعتراض ہو کہ جی اللہ کے علاوہ کسی کا نام، اللہ کے علاوہ کون کسی کا نام لے سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت جاہل آدمی، اسے پتہ ہی نہیں دین کا بالکل، تو ہو سکتا ہے وہ غلطی کر لے، لیکن اگر وہ غلطی کرے گا تو وہ اس انڈیویجول کی غلطی ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ سارے مسلمانوں نے ایسی غلطی کر دی ہے۔ تو وہ اس پر جو بھی فتویٰ لگے گا وہ صرف اس فرد پر ہوگا، باقی اس کی زد میں نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا اس پر کسی طرح کا جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جناب یہ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے تو آپ دو قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی امت کے نام پہ اور ایک اپنے لیے کیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یا آج ہم بھی اپنے والدین کے نام کی قربانی بھی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہم کہیں گے پھر؟ تو یہ خواہ مخواہ کا ایک جھگڑا جو ہے وہ کچھ لوگوں نے ڈال دیا ہے۔ تو اور جو پکارا گیا ہو اس پر اللہ کے علاوہ کا نام، یعنی غیر اللہ کا اگر نام آئے گا اس وقت جب آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو جب اس کو بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کفار جو ذبح کیا کرتے تھے تو یہ اس کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے کہ غیر کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ جو کفار و مشرکین جب کرتے تھے ذبح تو وہ کہا کرتے تھے بسم اللات والعزیٰ، وہ ذبح کرتے وقت ان کا نام لیتے تھے، لات اور عزیٰ کے نام کا ہم ذبح کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کا ذبح جو ہے، ویسے بھی وہ تو خیر مسلمان نہیں تھے ظاہر، تو وہ حرام ہوتا تھا، لیکن وہ باقاعدہ نام لیتے تھے، تو ان کا نام لینا، اور آج ہم صرف کسی کو کہہ دیں کہ یہ جانور جو ہے وہ فلاں کے لیے ہے تو اس کے ساتھ اس کی مناسبت بنتی ہی نہیں ہے، لہذا یہ غلط مسئلہ ہے۔ جی تو بے شک یا سوائے اس کے نہیں کہ اس نے حرام کر دیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر نام لیا جائے اللہ کے علاوہ کا، فمن اضطر، پس جو مجبور ہو جائے، من جو ہے یہ شرطیہ ہے یہاں پر، اس کو دیکھ لیں، اضطر یہ کیسے بنے گا؟ باب ہے افتعال، افتعلا، جی افتعلا۔ اب اس کو، اس کا مادہ ہوتا ہے ضاد را، تو اس پر ذرا اس کو اپلائی کریں، دیکھیں یہ ہمارے پاس ضاد ہے، یہ تا تو فارمولے کا ہے، یہ را جو ہے یہ ہو گیا اس کا دوسرا لفظ جو ہے عین کلمہ، اور یہ لام کلمہ اس کا ہو گیا، تو اس پر ذرا اس کو لکھیں، تو یہ ضاد ہو گیا، یہ تا ہو گیا، اور یہ را ہو گیا، اور یہ را ہو گیا، تو یہ بن گیا اضطرارا۔ اب چونکہ پیچھے ضاد آ گیا ہے تو جب ضاد آ جاتا ہے تو باب افتعال کی جو تا ہے اس کو طا میں بدل دیتے ہیں، تو لہٰذا اس کو طا میں بدل دیا، تو یہ بن گیا اضطرارا۔ اب یہ دونوں یہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اس سے آگے بھی جا کے کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے اب جی اس کو مجہول بنا لیں۔ اب آپ مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ شروع والے کو پیش دے دیں، ماضی کا جو مجہول بنایا جاتا ہے مزید فی باب میں، تو اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آخری والے کو تو چھیڑنا ہی نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ والے کو زیر دے دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی حرکت والے حرف ہوتے ہیں ان کو پیش دے دیتے ہیں۔ مزید فی باب میں یہ طریقہ ہے کہ شروع والے کو پیش دے دیں، آخری والے کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، جو سیکنڈ لاسٹ ہو اس کو زیر دے دینی ہے، اور باقی اس کے علاوہ حرکت والے جتنے لفظ ہوتے ہیں ان کو پیش دے دیتے ہیں۔ یہاں حرکت والا صرف ایک ہی ہے تو لہٰذا اس کو پیش آ گئی۔
تو لہٰذا بن گیا. اب ان دونوں کا ادغام کر دیں. یہ بن جائے گا اضطر جو مجبور کر دیا جائے. فمن اضطر یہ ایکچولی ہے اضطر. تو ملانے کے لیے آگے چونکہ حمزۃ الوصل ہے اس لیے اس کی حرکت گر گئی تو پیچھے سے ہم نے ملا دیا تو بن گیا فمن اضطر. پس جو مجبور کر دیا جائے، یعنی کسی کو گن پوائنٹ پہ کہا جائے کہ یہ کھا اس کو حرام چیز کو، اب وہ مجبور ہو گیا، لہذا وہ اپنی جان بچانے کے لیے صرف کھائے گا. یا کسی کے ساتھ ایسی کیفیت آ گئی، بھوک ایسی ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اس صورت میں ان میں سے بھی کوئی بھی چیز جو ہوگی وہ کھا لے گا، لیکن اتنی کھائے گا کہ جس سے جان بچ جائے. بس یہ نہیں کہ اس میں پیٹ بھرنا شروع کر دے، اپنی رغبت سے نہیں کھائے گا. وہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے رخصت دی ہے، مجھے اس کو لطف اندوز ہونے کا حکم نہیں دے دیا کہیں کہ میں اس کو جتنا مرضی کھا لوں. تو صرف مجبوری کی حالت میں یہ رخصت موجود ہے. تو اس میں بغاوت نہ ہو، اس کے اندر وہ کھا رہا ہے لیکن وہ سرکشی نہیں کر رہا، بغاوت نہیں کر رہا. اور دوسرا ولا عادن، اور وہ حد سے تجاوز بھی نہ پھر کرے، بس اتنا ہی کھائے کہ بس اس کی جان بچ جائے جیسی بھی ہے. کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا تو کہا چلے جی میں جی دیکھے کھا لیتا ہوں بس. تو وہ جان بچانے کے لیے اتنا کھائے گا جب جان اس کی دیکھا اس نے کہ اب میری خلاصی ہو گئی ہے، وہیں پہ ایک لقمہ بھی آگے نہیں لے گا، ورنہ پھر حد سے تجاوز کرنے والا ہو جائے گا. تو یہ باغن جو ہے یہ ایکچولی باغیون ہے لفظ، باغیون. تو اس میں فاعل ہے، یہ فاعلن، دیکھیں باغیون فاعلن کے وزن پہ ہے یہ. تو لہٰذا فاعلن کے آخر میں جو وزن ہوتا ہے فاعلن کا، اس کے آخر میں اگر یا آ جاتی تو اس کو گرا دیا جاتا ہے. لہٰذا اس کی یہ حرکت چونکہ زیر والی تھی، اسی لحاظ سے یہ زیر والی حرکت نیچے آ جائے گی، یہ حرکتیں ختم ہو جائیں گی. اسی طرح یہ جو لفظ ہے یہ چونکہ عین دال واو اس کا مادہ ہوتا ہے، عدو دشمن، اسی سے تو یہ عین دال واو ہے. تو اس کو جب ہم بنائیں گے تو یہ بن جائے گا آدبن. آدبن. تو جب اس میں فاعل میں واو جو ہے اس کو یا میں بدل دیا جاتا ہے، لہذا یہ بن جائے گا آدیون. تو اسی طرح پھر یہ یا گر جائے گا تو باقی رہ جائے گا آدن. تو حد سے تجاوز کرنا، اور باغن باغی سرکش. پس جو مجبور ہو جائے غیر باغر، نہ وہ باغی ہو نہ وہ سرکش ہو، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. پھر یہاں پر دیکھیں یہ اسم جو ہے یہ اسم ہے، یہ والا اسم کا مطلب گناہ ہے نا. یہاں تو ویسے یہ اسم ہے ناؤن، تو ناؤن جو ہے یا اس پر ہمیشہ تنوین ہوتی ہے یا اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے. یہاں نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو اور یہ زبر بھی آخر میں. پھر تو جب بھی لا کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ زبر والا ہو، تنوین اس پر نہ ہو اور نہ الف لام ہو، تو اس کو کہتے ہیں پھر لائے نفی جنس. یہ دوسری تیسری دفعہ یہ آ چکا ہے اب تک. شروع میں ہم نے پڑھا تھا لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں. تو یہاں آ گیا فلا اسم علیہ، اس پر کسی طرح کا گناہ ہے ہی نہیں اس پر. پھر کہ اس نے کھا لیا ہے تو اب پتہ نہیں وہ شاید میں نے کوئی گناہ کر لیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس پر کسی طرح کا گناہ نہیں ہے. بالکل ذہن سے نکال دو، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے مجبوری کی حالت میں کیا جا رہا ہے. آپ کا دل جانتا ہے، اور جب بندے پہ ویسے ایسی کیفیت اللہ نہ کرے کبھی آ جائے تو ظاہر ہے اس بندے کی کیفیت بہت ہوتی ہے کہ میں تو ایسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ دل کی حالت کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے وہ. لہٰذا وہ پھر آگے اس نے کہہ دیا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے. یعنی یہ جو ہو گئی ہے نا بات، یہ
کوئی بات نہیں ہے، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، خوف والی بات نہیں ہے۔ غفور جو ہے فعول کے وزن پہ ہے، تو یہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔